السلام علیکم۔ پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے ڈاکٹر حفیظ الرحمان بحیثیت ترجمان حاضر ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، کیا عمران خان کو پھانسی ہوگی اور کیا سائفر کیس کی وجہ سے عمران خان پہ غداری کا مقدمہ لگا کر انہیں عمر قید دی جائے گی یا پھانسی دی جائے گی۔ کل ایک ویڈیو آئی علیمہ خان صاحبہ کی، جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دیا۔ ویڈیو بیان میں کہا کہ عمران خان کو پھانسی دیے جانے کے امکانات ہیں، اور اس امکان کا پس منظر انہوں نے کسی ایک جج کا ایک جونیئر وکیل جو تھا، تو جو کہ بیسیکلی حکومتی وکیل تھا، لیکن وہ اس وکیل کا اسسٹنٹ تھا، ان سے عمران خان کی طرف سے وکالت کے لیے کہا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے وہاں فرمایا کہ یہ میچ تو فکس ہے۔ ہم ان کے اندیشوں پہ بات نہیں کرتے، ہم بات یہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو کیا پھانسی کے چانسز ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ سائفر کیس کو اتنا اس حد تک سنگین جرم نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس پہ آپ کسی ایک قومی اور سیاسی رہنما کو آپ پھانسی دے دیں۔ اور اگر اس مرحلے پہ پھانسی ہوتی بھی ہے تو آگے ہائی کورٹ ہے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، اور اس مقدمے نے بہت آگے جانا ہے اور آگے بہت مرحلے طے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ بات کہی کیوں گئی؟ اس بات کے پیچھے دو تین پس منظر ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور انالیسز کر لوں کہ جن لوگوں کو اگر یہ خدشات ہیں بھی کہ پھانسی ہو سکتی ہے، تو دیکھیں یہ 70 یا 80 کی دہائی نہیں ہے کہ جہاں پہ ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت حالات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی بھٹو کے بے انتہا خلاف تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ ضیاء الحق جو تھا تو وہ افغان جو وار تھی رشین انویژن کے خلاف، وہ پوری طرح وہ تیار تھا کہ میں آپ کا لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ تو وہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سینیرو تھا کہ جس میں ایک امریکہ اور ویسٹرن طاقتوں کو ایسا ایک پپٹ چاہیے تھا جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا اور کسی صورت میں بھی اس میں عوامی عمل دخل نہ ہوتا۔ تو وہ ان کو ضیاء الحق سوٹ کرتا تھا، کیونکہ وہ جو اسٹیج سجایا گیا تھا افغانستان میں رشیا کے خلاف اور رشیا کو توڑنے کے خلاف، تو اس کے لیے ان کو ضیاء الحق بہت سوٹ کرتا تھا۔ عمران خان کے خلاف ایسا انٹرنیشنلی کوئی اسٹیج نہیں ہے کہ جہاں پہ اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرے گا تو عمران خان کو ہٹا دیا جائے اور اس کو لے کے آیا جائے، کسی فوجی جنرل کو لایا جائے۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ انٹرنیشنلی ہمیں پاکستان کے ارد گرد سے کوئی حالات دکھائی نہیں دیتے۔ البتہ یہ کہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ اگر پھانسی ہوتی ہے تو فوج افورڈ نہیں کر سکتی اس بات کو، کیونکہ دہشت گردی جو ہے، ضیاء الحق کے دور میں دہشت گردی نہیں تھی، اب جو دہشت گردی جو ملک میں ہے، جو ہماری سرحدوں پہ ہے، جو ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اس دہشت گردی سے اور جو پاکستان کی جو فائنینشیل اور اکنامک کنڈیشن ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فوج افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ایک پی ٹی آئی میں بھی کوئی ملیٹنٹ ونگ پیدا ہو جائے اور وہ ایک الٹا لینے کے دینے پڑ جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو پھانسی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ، اہم بات یہ کہ یہ خبر دی کیوں گئی، اس خبر کو آؤٹ کیوں کیا، یا یہ اس خبر سے کے ذریعے امپریشن بنانے کی کیا کوشش کی جا رہی۔ دیکھیں، الیکشن کی آمد ہے، ٹھیک ہے، اور پارٹی کو متحرک کرنا ہے۔ پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے، امیدواروں کو متحرک کرنے کے لیے، پارٹی کے ہمدردوں کو متحرک کرنے کے لیے، پارٹی کے ووٹروں کو متحرک کرنے کے لیے یہ ایک سیاسی سنسنی پھیلائی گئی ہے۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی سنسنی سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کسی طریقے سے ووٹر باہر نکلے، امیدوار جو ہیں وہ زیادہ اپنی کمپین میں حصہ لیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب ایک ہی امید بچی ہے، اور وہ یہ کہ اس کے زیادہ سے زیادہ امیدوار اسمبلی میں پہنچے۔ وہ آزاد امیدوار ہیں، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں، وہ اسمبلی میں پہنچے، اور اسمبلی کے ذریعے پھر عمران خان کے مقدموں کے حوالے سے بات کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس پہ دوسری پارٹیوں سے نیگوشیشن بھی کی جائے، دوسری پارٹیوں سے بات بھی کی جائے۔ تو عمران خان کے پاس اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس بس اب ایک ہی کارڈ رہ گیا، اور وہ رہ گیا پارلیمان۔ مطلب آخر میں یہ لوگ پارلیمان کی طرف آئے۔ یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پارلیمان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہم پارلیمان کی اہمیت کو جاننا ہی نہیں چاہتے۔ پارلیمان عوام ہے، ٹھیک ہے، پارلیمان اسے کہتے ہیں۔ تو یہ عوام کے پاس جاتے ہی نہیں، عوام کی طاقت پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے، عوام کی طاقت پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، اور پھر یہ ایجنسیوں کے ساتھ ڈیل شروع کر دیتے ہیں، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آخر میں جب ان کو مار پڑتی ہے تو یہ دوبارہ پھر عوام کے پاس آتے ہیں۔ تو عوام جو ہے
پارلیمان جو ہے یہ وہاں پاکستان تحریک انصاف پہنچنا چاہتی ہے. ان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ کسی طریقے سے پارلیمان میں پہنچے. پارلیمان میں پہنچنے کے بعد جو ہے یہ پھر دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر اور پھر عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ دیکھا جائے کہ انہیں کسی طریقے سے باہر نکالا جائے. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس خبر سے یا اس امپریشن سے شاید یہ بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو مجبور کیا جائے کہ وہ کوئی معاہدہ کر لیں اور مقدموں کو اتنا پریشر بڑھایا جائے ان کے اوپر کہ وہ معاہدہ کرنے کے بعد ملک سے چلے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ امکان بھی ہے. اور اس امکان کا زیادہ چانسز 8 فروری کے بعد ہے. اگر تو پی ٹی آئی کے امیدوار میجورٹی میں نہ آئے اسمبلیوں میں اور عمران خان صاحب وہاں سے بھی مایوس ہو گئے, پارلیمان کی طرف سے بھی مایوس ہو گئے, تو عین ممکن ہے کہ پھر شاید وہ ایک اس قسم کے معاہدے کی طرف جائیں, اس قسم کی ڈیل کی طرف جائیں کہ بس جی میری جان چھوڑے اور میں تو بس مجھے فارغ کرے, ٹھیک ہے, اور میں سیاست سے توبہ گار ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. یا تو الٹیمیٹلی وہ اپنے سیاسی کیریئر کا یہ دی اینڈ کر لے. لیکن یہ پاکستان کے ساتھ بڑی بدقسمتی ہوگی, کیونکہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ایک سیاسی طور پہ اپنے اثاثوں کو بڑھانا اور بنانا. 25-30 سال کی محنت کرنا اور 30-35 سال کے بعد ایک سیاسی لیڈر رہنما یہ کہے کہ بس اب میں سیاست نہیں کرنا چاہتا. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں ہم نے بائی دا اینڈ آف دا ڈے ایک اچھا سیاسی لیڈر کھو دیا ہے. کیونکہ میں خود ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا محنت طلب اور آپ کی عمر, آپ کا وقت, بہت کچھ آپ اس میں قربان کرتے ہیں. تو لیکن یہ بات یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے, وہ جمیل صاحب کا جو شعر ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی. بات یہ ہے کہ آپ اگر رسول کی سیاست رکھتے, آپ اپنی روایات کی سیاست رکھتے, آپ میرٹ کی پالیٹکس کرتے, آپ شارٹ کٹ نہ دیکھتے, ٹھیک ہے, بے شک آپ اقتدار میں نہ آتے, بے شک آپ پارلیمان میں نہ آتے. اب ہم نے پاکستان جمہوری اتحاد کی بنیاد رکھی ہے تو ہمارا ایسا کوئی ارمان یا شوق نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بس ہمیں وزارت عظمیٰ چاہیے, اور بچپن سے میرا شوق تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم پاکستان میں ایک بنیادی طور پہ ادارہ جاتی جماعت رکھنا چاہتے ہیں. چاہے میں اپنی زندگی میں یہ کام بھی کر لوں, ایک بنیاد ہی رکھ لوں ایک پارٹی کی, تو میں سمجھتا ہوں میرا سکون سے میں مروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے میں نے بہت بڑی خدمت کر دی ہے. اقتدار اور گورننس تو بہت دور کی بات ہے, ہمیں سب سے پہلے ایک ادارہ جاتی جماعت کی ضرورت ہے. انسٹیٹیوشنلائز پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. برائے مہربانی آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, اپنے کمنٹس بھی دیں, ہم سے باتیں کریں, خوف زدہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ رہیں, ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ.